بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ امام حسین کے کٹے ہوئے سر کو نیزے کی نوک پر جب مختلف جگہوں سے گزرتے ہوئے یزید کے دربار میں لے کر جا رہے تھے تو 52 جگہوں سے بھی زیادہ جگہوں پر گزرتے ہوئے آپ کے سر مبارک نے قرآن کی مختلف آیات کی تلاوت کرتے ہوئے اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی گواہی دی، لیکن کوفہ اور شام کے بیچ میں ایک ایسا مقام آیا جب حسین ابن علی نے ایسا خطبہ دیا کہ آس پاس کے لوگ تلواریں لے کر یزید کی فوج کے خلاف ہو گئے، کیونکہ یزید کا حکم تھا کہ امام حسین کے خاندان کے سارے مردوں کو قتل کر دیا جائے، سب کے سر کاٹ کر اس کے دربار میں پیش کیے جائیں۔ لیکن جب یزید کو پتہ چلا کہ امام حسین کا بڑا بیٹا امام زین العابدین بیبیوں کے ساتھ قید ہو کر شام کی طرف آ رہے ہیں تو اس نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ باقی لوگوں کی طرح امام زین العابدین کا سر بھی کاٹ کر میرے دربار میں لاؤ۔ میں چاہتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کا ایک بھی مرد زندہ نہ بچے اور ان کی نسل ختم ہو جائے اور نعوذ باللہ زمین پر کوئی محمد کا نام لیوا نہ ہو۔ یوں زبیر بن عبداللہ اور حارث بن نعمان اس قافلے تک پہنچ جاتے ہیں جس میں رسول اللہ کی بیٹیاں ننگے سر قیدی ہو کر آ رہی ہیں اور رسول اللہ کے پورے خاندان کے سر کٹے ہوئے نوکے سنا پر ٹنگے ہوئے ہیں، یزید کے دربار کی طرف چل رہے ہیں۔ جیسے ہی وہ لشکر کے پاس پہنچے، تلوار نکال کر کہا کہ اے شمر، تو نے ابھی تک حسین کے بیٹے علی کو کیوں زندہ چھوڑا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ وہ تو بیمار ہے، اس کو اس لیے زندہ چھوڑا ہے تاکہ اپنے خاندان کا تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھے، لیکن انہوں نے کہا کہ یزید کا حکم ہے، اس کو بھی قتل کر دو۔ سپاہیوں نے تلوار نکالی اور امام سجاد کی طرف بڑھنے لگے۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ بی بی زینب نے ایک نظر امام سجاد اور دوسری نظر امام حسین کے کٹے ہوئے سر کی طرف دیکھا اور کہا کہ اے حسین، اب اللہ کی اس حجت کی حفاظت تم کرو۔ امام حسین کے لب ہلے اور نوکے سنا سے فرمایا، اے شمر، کیا سمجھتے ہو کہ ہمیں شہید کر کے ہمیں ختم کر دو گے؟ دیکھو، میں آج اس کٹے ہوئے سر سے بھی تم سے ہم کلام ہوں۔ امام حسین کا روب و دبدبا دیکھ کر ان کی تلواریں ان کے ہاتھوں سے گر گئیں۔ ایک شور بپا ہو گیا، آس پاس سے گاؤں والے آ گئے۔ امام حسین نے بلند آواز سے فرمایا، اے بستی والو، میں حسین ابن علی ہوں، فاطمہ کا بیٹا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ، جو تمام انبیاء سے افضل ہیں۔ یہ خاندان جس کو یزید نے قیدی کیا ہے، یہ وہ خاندان ہے جس کی قسمیں اللہ نے اٹھائی ہیں۔ یہ خاندان پوری انسانیت میں اللہ سے قریب ہے۔ یہ بیبیاں جو تم ننگے سر دیکھ رہے ہو، یہ رسول کی بیٹیاں ہیں۔ یہ تمام سر جو نوکے سنا پہ ٹنگے ہوئے ہیں، یہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک ہیں۔ جب امام حسین کے یہ الفاظ آس پاس کے لوگوں نے سنے تو اپنی تلواریں نیام سے نکال لیں اور یزید کے سپاہیوں کے گلے سے لگا کر کہا، اگر امام سجاد کو قتل کرو گے تو ہم ابھی سب کو مار دیں گے۔ تو وہ لوگ جو یزید نے امام سجاد کو مارنے کے لیے بھیجے تھے، شمر سے کہنے لگے کہ امام سجاد کو ایسے ہی یزید کے دربار میں لے جاتے ہیں اور یزید کو پورا واقعہ سنا دیں گے، پھر یزید جانے اور امام سجاد جانے۔ اور یوں اللہ نے اپنی حجت کی حفاظت کی، اور جب یزید کے دربار میں پہنچ کر امام سجاد نے خطبہ دیا تو یزید کے اپنے ہی ساتھی اس پر لعنت برسانے لگے اور یوں بغاوت نے جنم لیا۔ اب یزید سوچنے لگا کہ صرف حسین کو قتل کرنے سے سب میرے خلاف ہو گئے ہیں، اگر مزید ظلم کروں گا تو میری سلطنت خطرے میں نہ پڑ جائے، اور یوں اس نے آل رسول کو قید کرنے کا حکم دے دیا۔ لیکن یزید کے یہ لوگوں کی نفرت ختم نہ ہوئی۔ یزید نے ان قیدیوں کو 2 سال بعد رہا کیا، لیکن آج تک ہر مسلمان کے دل میں یزید کے لیے نفرت موجود ہے، کیونکہ جس نے محمد و آل محمد پر ظلم کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا، اور جس نے اللہ کو ناراض کیا اس پہ ہمیشہ لعنت برستی ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر کے صدقہ جاریہ کا پارٹ بن جائیں۔ اللہ حافظ۔